بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چمن علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا علمی ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جسے عام طور پر ہماری علمی محفلوں میں متروک کر دیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں، آپ تمام حضرات سے اپیل ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ اسلام نے جن لاتعداد موضوعات پر اپنی ہدایات دی ہیں اور تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ان لاتعداد موضوعات میں سے ایک ہے احکام بردگان، یعنی غلاموں کے احکام۔ اس دور کی ہماری مذہبی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں کھل کے اور تفصیل سے اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ احکام بردگان کے حوالے سے، غلاموں کنیزوں کے مسائل کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو بہت قدیم کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کسی علمی شخصیت سے اس حوالے سے کوئی سوال کر بھی لیا جائے تو ان کا عموماً مختصر جواب صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ اس دور میں یہ عنوان متروک ہو چکا ہے، لہذا اس لیے اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ احکام بردگان کے حوالے سے، غلاموں اور کنیزوں کے احکام کے حوالے سے کسی شخص کے پاس بھی کوئی ایک ایسی آیت یا حدیث نہیں ہے کہ جو یہ بیان کرتی ہو کہ اس دور میں احکام بردگان متروک ہو چکے ہیں، غلاموں اور کنیزوں کا عنوان ترک ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی سیریل وار گفتگو میں احکام بردگان کے حوالے سے دین اسلام مبین کی تعلیمات کو کتابوں کے مطالعے سے اخذ کر کے آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کروں۔ تو آج مجھے محض بردگان یعنی غلامی کے حوالے سے ابتدائی تمہیدی گفتگو اور تعارفی گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام کے لیے فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بردہ۔ بردہ غلام ہر وہ شخص کہ جو کسی دوسرے انسان کی ملکیت ہو اسے بردہ کہا جاتا ہے۔ بردہ کا لفظ غلام مرد اور کنیز عورت دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ بردہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ وہ لوگ کہ جو غلاموں کے بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں انہیں بردہ فروش کہا جاتا ہے۔ غلام مرد کو عربی میں عبدن، مولا، غلامن، وصیفن، خادمن، مملوکن، رقن اور رقیقن کہا جاتا ہے، جبکہ کنیز عورت کو عربی میں امتن، جاریتن، خادمتن اور وصیفتن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں غلام اور کنیز ان دونوں کے لیے لفظ رقبتن، عبدن مملوکن اور ما ملکت ایمانکم کے علاوہ محض عبد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں غلام مرد کے لیے زیادہ تر عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور عبد کی جمع عبیدن اور عبادن ہے۔ عربی زبان میں کنیز عورت کے لیے زیادہ تر امتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور امتن کی جمع اماؤن ہے۔ یاد رکھیں آزاد مرد کے لیے عربی میں حرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ آزاد عورت کے لیے حرتن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو بردہ فروشی میں بطور دلال، بطور بروکر کام کرتے ہیں، عربی میں انہیں نخاسن کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ظہور اسلام کے وقت غلامی کی کتنی صورتیں رائج تھیں، یا اس سے پہلے کہ غلامی کی مروجہ صورتوں کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل بتاؤں، اس نقطے کی جانب بھی آپ کو متوجہ کرتا چلوں کہ ظہور اسلام کے وقت غلامی دنیا کے تمام ممالک میں رائج تھی، اور شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا خطہ اور منطقہ تھا کہ جہاں پر غلامی کا رواج نہ تھا۔ غلامی کے رواج سے نہ ایران محفوظ تھا، نہ عرب محفوظ تھا، نہ روم محفوظ تھا، نہ مصر محفوظ تھا، نہ افریقہ محفوظ تھا۔ ظہور اسلام کے وقت غلامی کی مروجہ صورتیں تقریباً 11 بنتی ہیں، جن میں سے نمبر 1 جنگ میں کسی کو قیدی بنا کر غلام بنا لینا، نمبر 2 مختلف جرائم کی سزا کے طور پر مجرم کو غلام بنا لینا، نمبر 3 کسی بھی آزاد شخص کو حکمران کے حکم پر غلام بنا لینا، نمبر 4 ایک ایسا بچہ کہ جو کسی کنیز عورت سے پیدا ہوا ہو جبکہ اس کا باپ آزاد ہو تو اس کنیز عورت اور آزاد باپ سے پیدا ہونے والے بچے کو غلام بنا لینا، نمبر 5 جنگ میں حصہ لینے سے انکار کرنے والے کو غلام بنا لینا، نمبر 6 جنگ سے فرار اختیار کرنے والے کو غلام بنا لینا، نمبر 7 اپنا علاقہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر بسنے والے پردیسی کو وہاں کا حکمران غلام بنا لیتا تھا،
नंबर 8, कत्ल व गारत करने वाले शख्स को गुलाम बना लिया जाता था। नंबर 9, गुर्बत की वजह से कोई आज़ाद शख्स अपने आप को या अपने बीवी बच्चों को फरोख्त के लिए पेश करता और इस तरह वो गुलाम बना लिए जाते। नंबर 10, किसी आज़ाद शख्स को अगवा करके गुलाम बना लिया जाता। नंबर 11, अपने आप को या किसी दूसरे आज़ाद शख्स को जुए के माल के तौर पर पेश किया जाता और जुआ हारने वाला दूसरे शख्स की गुलामी का तौक कबूल कर लेता। ये वो मुख्तलिफ 11 सूरतें थी कि जो ज़हूर इस्लाम के वक्त ऑलरेडी दुनिया में मुरव्वज थी। मेरी गुफ्तगू का इससे अगला हिस्सा आप इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाहजा फरमाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।